اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23 محرم الحرام اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھیں۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی کہ صرف نبی ہی نہیں بلکہ انبیاء کے مرث اعلیٰ بھی بنے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھیں۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھیں۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جو جلیل و قدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام علیہا کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 800 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ مسلم شریف کی حدیث، راوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع غرقد تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے اے اللہ ان کی مدد فرما۔ طبرانی کی حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ مستدرک حاکم۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، روایت حضرت مستورد رضی اللہ عنہ سے۔ طب نبوی سے علاج۔ رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فیض القدیر۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ فائدہ۔ رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد یعنی کھال میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں صفائی میں ایسے ہوں گی گویا چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ سورۃ الصافات کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔
یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہم اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔